نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کیا شریعت میں اسلام میں تصویر جائز ہے، حلال ہے یا ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر شرعی روح سے کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت والے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو یا جس میں کوئی کتا ہو۔ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے، جیسے انسانوں کی تصویر ہے، حیوانوں کی تصویر ہے، یا اور بھی کسی خشکی اور تری والی مخلوق جو بھی جاندار ہے اس کی تصویر ہے، تو گھر میں اس کا رکھنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی تصاویر آپ کے پاس پرانی ہیں، قدیمی تصاویر ہیں، کوئی باپ دادے کی ہے، اور آپ ان کو بطور یاد، بطور نشانی، بطور علامت، بطور شناخت رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کسی باکس میں، سیف الماری میں چھپا کر رکھیں مخفی طریقے سے۔ اگر مخفی طریقے سے رکھیں گے تو فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، وہ رحمت کے فرشتے، برکت والے فرشتے آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے 22واں پارہ سورۃ السبا کے اندر اللو کانوا یعلمون الغیب، اسی کے تحت جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ باقی یہ جو ہم اپنے گھروں میں تصویریں اپنی بیٹھک میں، اسی طرح اپنے ویٹنگ روم کے اندر لٹکا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر سامنے تصویر کسی بھی جگہ پر لٹکی ہوئی ہوگی، فرشتوں کی آتے ہی نظر پڑے گی تو وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چھپا کر رکھی ہوگی تو فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح گھر میں کوئی کتا ہو پھر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس طرح حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کچھ دن آپ کے پاس تشریف نہ لائے، جب آئے تو حضور نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، اس لیے میں یہاں نہیں داخل ہوا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جہاں تصویر اور کتیے کا بچہ ہو وہاں داخل ہونے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تصاویر سے اور ایسی جاندار کی تصویریں اور جو جانور ہیں، کتیا کے بچے وغیرہ، ان سے آپ نے گھروں کو پاک اور صاف رکھیں تاکہ رحمت کے فرشتے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی اور اس پر ماننے کی، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔